کل سے ہم لوگوں نے توحید الاسماء والصفات کا باب شروع کیا ہے۔ گزشتہ کل توحید الاسماء والصفات کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس توحید کی لغوی اصطلاحی تعریف پیش کی جائے گی اور ساتھ ہی اہل سنت والجماعت کا توحید اسماء و صفات میں کیا عقیدہ ہے اس سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ توحید الاسماء والصفات، توحید کا معنی جانتے ہیں افراد اللہ، وحد یحد توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک ہونے کا اقرار کرنا۔ اب اس کی تین قسمیں ہیں۔ ربوبیت کا اضافہ کریں تو رب میں ایک ماننا، ایک رب ماننا، اور الوہیت یا عبودیت کا اضافہ کریں تو اس میں ایک معبود ہونے کا اقرار کرنا، اور اگر اسماء و صفات کے ساتھ توحید کی اضافت کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسماء اور صفات میں ایک اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء خاص ہیں اور صفات خاص ہیں۔ تو لفظی معنی ہوتا ہے ایک ماننا، اسماء اور صفات میں ایک قرار دینا۔ اس کی اصطلاحی تعریف جیسا کہ علماء نے کی ہے، اثبات ما اثبت اللہ تعالی لنفسہ و اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، و نفی ما نفی اللہ عن نفسہ و نفاہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جس اسماء کا اور جن صفات کا اثبات کیا ہے، جن اسماء اور صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے، ان کو ہمیں ثابت کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جن اسماء اور صفات کو ثابت کیا ہمیں بھی اس کو ثابت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جن عیوب و نقائص اور جن چیزوں کی نفی کی ہے ہمیں بھی ان کی نفی کرنی ہے، ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی نفی کی ہے ہمیں بھی ان کی نفی کرنی ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات کی اصطلاحی تعریف۔ اب اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں ہم لوگ آتے ہیں، وہ ہے منہج اہل سنہ والجماعہ فی توحید الاسماء والصفات۔ توحید اسماء و صفات میں اہل سنت والجماعت کا، یعنی صحابہ کرام کا، تابعین نظام کا، اور اس امت کے جو نیک لوگ رہے ہیں، ائمہ اور محدثین رہے، ان کا کیا موقف ہے، ان کا کیا منہج ہے اور ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ الایمان الکامل والتصدیق الجازم بما وصف اللہ بہ نفسہ ووصفہ بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تشبیہ تمثیل۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسماء اور جن صفات کو اپنے ساتھ متصف کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسماء اور صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا ہے، اسماء کے ساتھ اور صفات کے ساتھ، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، اور بغیر کسی تکییف کے، اور بغیر کسی تمثیل یا تشبیہ کے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس تعریف میں اور اس منہج میں چار الفاظ کا خصوصی طور پر استعمال کیا جاتا ہے: تحریف اور تعطیل، تکییف اور تشبیہ۔ گزشتہ چند دنوں قبل جو محاضرہ ہوا تھا اس میں ان الفاظ کی وضاحت کی گئی تھی اور ان کا معنی بتایا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے تحریف۔ تحریف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ التحریف ہوا التغییر۔ تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا۔ تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا۔ اصلی صورت سے، اصلی شکل سے کسی بھی چیز کو ہٹا دینا، امالۃ الشیء عن وجہہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصلی شکل و صورت سے الگ کر دینا، یہ ہے تحریف۔ اب اس تحریف کی دو قسمیں ہیں،
بتائی جاتی ہے۔ اس تحریف کی دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی، یعنی لفظی طور پر بدل دینا، تغیر پیدا کر دینا، یا معنوی طور پر اس لفظ میں تغیر اور تبدل پیدا کر دینا۔ تو اس کی دو قسمیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تو یہ جو پہلا لفظ ہے یہ اسماء و صفات کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے اور انحراف کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے استوا کا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رحمان کس پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو استوا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی لفظی تحریف دیکھے کیسے کی گئی ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں، فرقہ ضالہ ہیں، ان لوگوں نے اس لفظ کو کس لفظ سے بدل دیا ہے؟ استولا سے بدل دیا ہے۔ کس سے بدل دیا ہے؟ استولا۔ استوا کو استولا سے بدل دیا۔ یہ کیا لفظی تحریف ہے، لفظی تبدیلی ہے۔ اب تحریف معنوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو مراد ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے اسم سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی مراد ہے، مفہوم ہے، اس مفہوم سے، اس مراد سے اور اس معنی سے الگ معنی لینا، الگ مفہوم طے کر لینا، یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے۔ اس کی مثال بہت مشہور لفظ ہے الید۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ید کا معنی ہاتھ، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، کیونکہ تقریر کی کتابوں میں یا مطالعہ کتابوں میں جو دوسرے مسلک کے مصنفین ہیں یا صوفی قسم کے مصنفین ہیں، وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی تقریر میں بھی بیان کر دیتے ہیں اور مضمون میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا جائے، ید کا استعمال کیا جائے، تو اکثر لوگ اس کا معنی کرتے ہیں قبضہ قدرت۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ قبضہ قدرت۔ یہ معنی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ باطل ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ باطل۔ ہاتھ کا معنی ہاتھی لیا جائے، ہاتھ کا معنی ہاتھی لیا جائے، اس کا معنی قدرت لینا یا اس کا معنی نعمت لینا، قوت، طاقت لینا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ بلکہ ہاتھ ہے، اب ہاتھ کیسا ہے؟ وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کے مطابق جو ہاتھ ہے وہی ہاتھ ہے، لیکن اس کا دوسرا کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو ہاتھ ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے تشبیہ۔ یہ کیا ہے؟ تشبیہ، تمثیل، آگے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ہاتھ ہونے کا ایمان لانا ہے، ہاتھ ہونے کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس باضابطہ ہاتھ ہے، جس کو عربی زبان میں یدن کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی قوت اور طاقت لینا، یہ گمراہی ہے اور یہ باطل ہے۔ شریعت میں اور نہ ہی لغت میں ید کا معنی قوت اور طاقت نہیں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے آئندہ سے آپ لوگ مکمل طریقے سے ید کا معنی طاقت، قوت یا اور لفظ سے بیان کرنے سے بچیں، اس لیے کہ اس سے آدمی منحرف ہو جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تحریف لازم آتی ہے، تحریف معنوی لازم آتی ہے۔ تو آج ہم نے آپ تمام لوگوں کے سامنے توحید اسماء و صفات کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو منہج ہے، جو موقف ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی اسماء و صفات میں گمراہی کا جو ایک لفظ ہے اور گمراہی کی اور انحراف کی جو ایک شکل ہے تحریف، اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو توحید اسماء و صفات کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام بیٹھے ہوئے طلباء کی زندگی کو کامیاب بنا دے
اور تمام طرح کی پریشانیوں سے، تمام طرح کی دقتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔